ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بنو قریظہ کا انجام، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ بنو قریظہ نے جو غداری کی اور جو عہد شکنی کی غزوہ احزاب میں، وہ ایک انتہائی نازک موقع پر کی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملایا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی کامیابی حاصل نہ کر سکا، اور قریش اور غطفان جو ہیں وہ شکست خوردہ ہو کر اور انتہائی ہیوملیٹ ہو کر مکہ واپس چلے گئے اور اپنے قبائل کو واپس چلے گئے۔ تو اب بنو قریظہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شدید ندامت تھی، لیکن ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہم جو کچھ کر چکے ہیں اس میں اب ہمارا بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو بھیجا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، کہ یہ لوگ تصدیق کریں کہ بنو قریظہ والی جو غداری ہے کیا اس کی خبر صحیح ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کون محمد، ہم محمد کو نہیں جانتے، نہ ہمارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کی بیک سٹیبنگ کی تھی اس وقت۔ اور یہ غزوہ جو ہے یہ بنو قریظہ کا، یہ غزوہ احزاب کا ایک ایسے ہی آپ سمجھیں کہ جیسے اسی کی ایک کنٹینیویشن ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے احزاب سے، تو آپ اسی دن ظہر کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے ریشم کا عمامہ لپیٹا ہوا تھا اور خچر پر پالان رکھا ہوا تھا جس پر ریشم ہی کی چادر چڑھی ہوئی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے، اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے ہی واپس چلا آ رہا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو قریظہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں بھی آگے آگے ادھر ہی جا رہا ہوں تاکہ ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے تو میرے پاس تھے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نمودار ہوا، اس نے سلام کیا تو آپ گھبرا اٹھے، آپ کے پیچھے میں بھی کھڑی ہو گئی تو وہ دہیہ کلبی تھے، جب دیکھا تو وہ دہیہ کلبی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام دہیہ کلبی کی روپ میں آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بنو قریظہ کی طرف جاؤں، اور یہ بھی کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں لیکن فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے، اور ہم مشرکین کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں حمراء الاسد تک چھوڑ آئے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میرے صحابہ تھکن کا شکار ہیں، آپ اگر انہیں کچھ دن مہلت دے دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آپ ان کی طرف جائیے، میں اپنا گھوڑا ان کے قلعوں میں داخل کر دوں گا، پھر میں انہیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اپنے ہمراہ فرشتوں کو لے کر چلے گئے، یہاں تک کہ انصار کے قبیلہ بنو غنم کی گلیوں میں غبار اڑنے لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بلایا اور اعلان کروایا کہ جو کوئی سننے والا اور فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اب یہی ہوا تھا، مطلب اس اعلان کا یہ تھا کہ جو جہاں ہے جس حال میں ہے وہ اٹھے اور بنو قریظہ پہنچے، اور اتنا ٹائم تو لگ ہی جانا تھا، تو آپ کو جتنا بھی
آپ جلدی کر سکتے ہیں کریں، اور عصر کی نماز آپ کو بنو قریظہ میں آنی چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی وقت اٹھے، کوئی فوراً اٹھے، کسی نے کچھ تیاری کی اور وہ اٹھا، اور کچھ لوگ تھے کہ جو راستے میں جب انہوں نے دیکھا کہ عصر کی نماز تو قضا ہو رہی ہے تو انہوں نے راستے میں پڑھ لی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم عصر قضا کریں، بلکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ ہم جلدی بنو قریظہ پہنچیں۔ اور باقیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو من و ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں گے اور ہم بنو قریظہ جا کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک بڑی ہی زبردست بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ان پر عمل کرنے میں کسی نے لیٹر کو لیا ہے، یعنی ایز اٹ از جو فرمایا اسی طرح عمل کیا جائے، اور کسی نے اسپرٹ کو لیا ہے کہ نہیں، اصل میں بات کی اسپرٹ یہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی بھی سرزنش نہیں فرمائی۔ تو یہ جو شریعت کے دائرے کے اندر رہتا ہوا کوئی اختلاف اگر کبھی ہو جاتا ہے تو وہ دونوں باتیں بھی درست ہو سکتی ہیں، تو اس بات کے اوپر ایڈمنٹ ہو جانا کہ ہم ہی صحیح ہیں اور دوسرے ہیں ہی غلط، تو یہ جو ہے یہ اسلام کی اسپرٹ نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جھنڈا ان کے سپرد کیا، خود بھی زرہ پہنی، اور وہ خود جو اوپر لوہے کا ہوتا ہے وہ پہنا، نیزہ پکڑا، ڈھال اٹھائی، اور صحابہ کے درمیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور تمام صحابہ بھی، جس کے پاس گھوڑا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، جو پیدل چل سکتے تھے وہ پیدل گئے، اور کہتے ہیں کہ 3000 کا لشکر جو ہے یہ بنو قریظہ کی طرف رواں دواں ہو گیا، اور مسلمانوں کے پاس اس دن 36 گھوڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورین نامی جگہ پر بنو نجار کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ صفیں بنائے ہوئے اسلحے سے لیس کھڑے تھے، اور انہی میں ایک صحابی سیدنا حارثہ بن نعمان بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس سے ابھی کوئی گزرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دہیہ کلبی گزرے ہیں، وہ اپنے سفید خچر پر تھے جس پر پالان کسا ہوا تھا، انہوں نے ریشم کی چادر اوڑی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں ہتھیار بند ہونے کا حکم دیا، چنانچہ ہم نے اسلحہ تھام کر صفیں بنا لی ہیں، اور ہمیں مزید کہہ گئے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، انہیں بنو قریظہ کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ان کے قلعوں میں ہلچل مچا دیں اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور مہاجرین اور انصار کا ایک دستہ جو ہے حضرت علی کی کمان میں بنو قریظہ میں پہلے بھیجا، ان کے قلعے تک یہ پہلے پہنچے، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی اسی دستے میں شامل تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں دیکھ کر یہود کو یقین ہو گیا کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کی دیوار کے پاس جا کے جھنڈا گاڑ دیا، تو یہودی مرد اور عورتیں سب قلعوں کے اندر بند ہوئے ہوئے تھے، اور چھتوں پہ چڑھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ازواج مطہرات کے خلاف انتہائی ولگر اور گندی لینگویج انہوں نے یوز کرنی شروع کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے خاموشی رکھی اور کہا کہ اب تلوار ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ سیدنا اسیر بن حضیر جو ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہود سے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، ہم تمہارے قلعے کا محاصرہ کیے رکھیں گے یہاں تک کہ تم بھوکے مر جاؤ۔ اور اسید بن حضیر جو ہے یہ قبیلہ اوس کے تھے، اور آپ کو اگر یاد ہو تو قبیلہ بنو قینقاع جو ہے وہ حلیف تھے خزرج کے، اور بنو قینقاع کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی سفارش مانی تھی اور ان کو جلا وطن کیا تھا، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہاں پر اب یہ اوس قبیلے کے حلیف ہیں، تو انہوں نے جب اسید بن حضیر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ تم تو ہمارے دوست ہو، اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ تو سیدنا اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق اور معاہدہ نہیں ہے، سب تعلقات منقطع ہو چکے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بنو قریظہ میں پہنچے، اور وہاں پہ مختلف جو لوگ ہیں نا وہ ٹولیوں کی شکل میں پہنچ رہے تھے،
کچھ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے چلے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ عشاء کی نماز کے بعد پہنچے ہیں، اور بہت سارے جو لوگ تھے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں ابھی تک عصر نہیں پڑی تھی، تو انہوں نے پھر بنو قریظہ میں پہنچ کر عشاء کے بعد عصر کی نماز ادا کی۔ اب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے جو جھنڈا تھا وہ ابو قتادہ کو پکڑایا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دراصل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ دل آزاری والی ساری باتیں سنیں اور اتنی جو یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، وربل ابیوز سنیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان خبیث لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ میرا خیال ہے کہ تم نے ان سے میرے متعلق کوئی تکلیف دہ باتیں سنی ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تو ایسا کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ ایک انسان کا روب ہوتا ہے، آپ اس کی پیٹھ پیچھے کہہ لیں، آپ اس کے ساتھیوں کو کہہ لیں، لیکن ڈائریکٹ جب وہ خود آپ کے سامنے آتا ہے تو یہ روب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے جو قلعے ہیں ان کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ یا سعد تقدم فرمہم، سعد آگے بڑھو اور ان پر تیر برساؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں تک آگے بڑھا جہاں سے میرا تیر ان تک پہنچ سکتا تھا، اور میرے ساتھ 50 تیر انداز اور تھے، 50 سے زیادہ تیر انداز اور تھے۔ تو ہم نے کچھ دیر ان پر مسلسل تیروں کی بارش برسائی، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہمیں خیال ہوا کہ ہمارے تیر کہیں ختم ہی نہ ہو جائیں، تو پھر ہم نے وقفے سے تیر مارنے شروع کر دیے۔ اور یہ تیر مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر اسلحہ بند کھڑے رہے، اور گھڑ سواروں کا ایک دستہ آپ کے ارد گرد تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی جگہ پر بھی ڈینجرس ترین جگہ پر کھڑے ہونے کی بجائے کہیں اور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر اندازی کے بعد حکم دیا کہ اب اپنے پڑاؤ میں چلیں سب مسلمان۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہوں پہ واپس آ گئے، ہم نے رات گزاری، کھانا کھایا، اور ہمارا کھانا کھجوریں تھیں جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھیجی تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، اور آپ ساتھ ساتھ فرما رہے تھے نعمت طعام التمر، کہ کھجور بہترین کھانا ہے۔ پھر اگلے دن صبح ہی صبح پھر حملہ آور ہوئے مسلمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آگے تیر اندازوں کو کیا، اور ان کے پیچھے دوسرے صحابہ کو ترتیب وار کھڑا کیا، اور ایک دستہ تھک جاتا تو اس کی جگہ ایک تازہ دم فوج آ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان پر تیر چلا رہے تھے، حتیٰ کہ یہود کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ اب بنو قریظہ ایک انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم قوم تھے، اور انہوں نے، ان کا ایک یہودی تھا جو کہ ایک عقل مند انسان تھا اور انصاف پسند انسان تھا، عمر بن سودا، اور اس نے جب غزوہ خندق سے مسلمانوں کی واپسی ہو گئی، قریش اور غطفان چلے گئے، تو اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے ان کو خطاب کیا کہ اے میری قوم، میں نے عبرت کی باتیں دیکھی ہیں، میں نے اپنے بھائیوں بنو نذیر کو بے گھر ہوتے دیکھا ہے، انہوں نے اپنے اموال و جائیداد کو چھوڑ دیا جس پر غیروں نے قبضہ کر لیا، اور خود وہ ذلیل ہو کر نکلے۔ پھر اس نے بہت ان کو تاکید کی، اور اس نے ان کو یاد دلایا کہ کس کس طرح سے ہمارے اوپر یہ بنو قینقاع پر اور بنو نذیر پر یہ وقت آ چکا ہے، اور اب یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم اسلام کی دعوت قبول کر لو، اپنا خون محفوظ کروا لو اور حق کی پیروی کرو۔ تو پھر اس نے کہا کہ اے لوگو، جو تمہیں دیکھنا تھا دیکھ لیا، میری مانو تو آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ کی قسم تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ نبی ہے، ہمارے علماء نے ہمیں ان کی بشارت دی ہے۔ پھر وہ مسلسل اپنی قوم کو قید اور جنگ سے ڈراتا رہا،
اور اس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد جس نے حیی بن اخطب کی بات مان لی تھی اس کے پاس جا کر کہا کہ تورات کی قسم جو طور سینا کے روز موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بلا شبہ اسلام قبول کر لینے میں عزت و شرف ہے۔ لیکن بنو قریظہ نے عمر کی بات نہ مانی اور اس نے پھر آخری تجویز یہ پیش کی کہ اچھا پھر تم ایسے کرو کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو چلو یہودی ہی رہو لیکن جزیہ ادا کرو۔ اب تم اس طرح ایک مین سٹیزن بن کے مدینہ میں تم نہیں رہ سکو گے، یہ اس کو سمجھ آ رہی تھی۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزیہ قبول کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، لیکن یہود نے اس کی یہ آفر بھی نہ مانی اور انہوں نے کہا کہ ہم عربوں کو کبھی جزیہ نہیں دیں گے، اس سے تو قتل ہو جانا ہی بہتر ہے۔ یہود ان کی ایک جو متکبرانہ ذہنیت ہے وہ بھی سامنے آتی ہے، اور سب سے بڑا جو حق کے راہ میں حائل ہوتا ہے جو ایک جذبہ وہ تکبر ہی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہی جذبہ شیطان کے راستے میں حائل ہوا تھا، اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قریظہ کو بھی سب سے زیادہ جس چیز نے روکا ہے اسلام قبول کرنے سے وہ ان کا تکبر تھا۔ اچھا، عامر بن سعودہ کو جب سمجھ آ گئی کہ یہ میری قوم بے وقوف ہو چکی ہے اور اس کا انجام اب موت ہے، تو اس نے اپنی قوم سے برات کا اعلان کر دیا اور رات کی تاریکی میں بنو قریظہ کے قلعوں سے نکلا اور اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر چل پڑا اور سیدھا مسلمانوں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ کے ہتھے چڑھ گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عامر بن سعودہ ہوں۔ اب مسلمانوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ یہ ایک شریفانہ موقف رکھتا ہے اور اس کا وہ میثاق توڑنے میں بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ منع کرتا تھا، اور اس نے کچھ ایسا کیا بھی نہیں تھا کہ اس کو پکڑا جاتا یا قتل کیا جاتا یا قید کیا جاتا۔ تو مسلمانوں نے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور اس کو جانے دیا، اور اس نے اب ایک رات جو ہے وہ مسجد نبوی میں گزاری اور پھر وہ چلا گیا وہاں سے، اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا، اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وفاداری کی وجہ سے نجات دی ہے۔ پھر اس کے بعد بنو قریظہ مسلسل اپنی بے راہ روی پر قائم تھے اور محاصرہ جو ہے وہ سخت سے سخت مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا۔ ان کا باہر کے لوگوں سے ٹوٹل رابطہ منقطع کر دیا گیا اور ان کے کھیت اور کھجوریں جو قلعے سے باہر تھیں ان پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اب محاصرے کو 20 راتیں جب گزر گئیں، اب حالانکہ ان کے پاس ان کے قلعوں کے اندر کھانا پینا بہت مقدار میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کمزوری اور بے چینی پیدا ہو گئی، یہ روب میں آ گئے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی جو پریزنس ہے اور ان کا جو اندر جانا ہے تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں دشمن کے دل میں روب ڈالا جائے۔ اور محاصرہ جتنا طول پکڑ رہا تھا، ان کو یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ مسلمانوں نے ہار نہیں ماننی، انہوں نے واپس نہیں جانا۔ تو پھر ان کے جب جیسے کہتے ہیں نا کہ اعصاب کمزور ہو گئے، تو وہ اب ایسے طریقے پر غور و فکر کرنے لگے جس کے ذریعے سے یہ قتل سے بچ جائیں۔ ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ بنو قریظہ کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہمارا انجام قتل ہی ہے، اور یہی ہوا کرتا ہے۔ تورات ہی میں اس بات کی کہ کوئی اگر میثاق توڑے، کوئی اگر ایک شہر کا سٹیزن ہو، ایک ملک کا، ایک نیشن کا سٹیزن ہو اور وہ دوسروں کے ساتھ جنگ کے موقع پر ان کے ساتھ لگ جائے تو ان کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، اور آج کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے اور تب بھی یہی ہوتا تھا۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ جو محاصرہ ہے نا بنو قریظہ کے قلعے کا، وہ 25 دن ہے، سب سے راجع بات یہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی کچھ اپیل کی، اور بنو قریظہ نے اپنا ایک ترجمان بھیجا، نباش بن قیس، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور کہا کہ اے محمد، ہم انہی شرائط پر ہتھیار ڈالتے ہیں جن شرائط پر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، ہمارے مال اور جائیدادیں اور ہتھیار آپ رکھ لیں، ہماری جانیں بخش دیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آپ کے علاقے سے چلے جاتے ہیں۔
آپ ہمیں صرف اتنا سامان دے دیں جو ہمارے اونٹ اٹھا سکیں، اور ان میں ہتھیار نہیں ہوں گے، ہتھیار ہم سارے چھوڑ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تسلیم نہ کی، اور اس نے پھر کہا کہ چلیں ہمیں مال کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہمارے بیوی بچے ہم لے کے تو ہم نکل جاتے ہیں، آپ ہماری جانیں محفوظ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تم میرے فیصلے کے مطابق اپنے قلعوں سے اترو گے۔ اب جب یہ نباش بن قیس مذاکرات کی ناکامی کے بعد اپنی قوم میں واپس آیا تو اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو کعب بن اسد نے کہا کہ اے بنو قریظہ کی جماعت، اللہ کی قسم تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ہم صرف عربوں سے حسد کی بنا پر ان کے دین میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ تو اب میں تمہیں پھر اس نے حیی بن اخطب کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو نحوست ہمارے اوپر اس وقت طاری ہے، یہ اس بدبخت کی لائی ہوئی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اندر کعب بن اسد خود کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، صرف وہی بچ سکے گا جو ان کی پیروی کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد انہی کا ایک شخص تھا ابن خراش، جس نے ان کو کہا تھا کہ اس بستی سے ایک نبی کا ظہور ہوگا، اور اگر وہ میری زندگی میں آئے تو میں ان کی پیروی کروں گا اور ان کی مدد کروں گا۔ تو اس نے یاد کرایا، کعب بن اسد نے اپنے ایک گزرے ہوئے بزرگ کی یہ بات بھی یاد کروائی۔ تو اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں 3 آپشنز دیتا ہوں، ان میں سے ایک مان لو۔ سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، ان کی تصدیق کر لو، ایمان لے آؤ، اپنا خون، اپنے بیوی بچے، اپنی جائیدادیں سب کچھ محفوظ کر لو، اور اس طرح ہم سب صحابہ بھی بن جائیں گے۔ تو یہود نے کہا کہ ہم تو اپنے دین کے علاوہ کسی دین کی پیروی نہیں کریں گے۔ ان کا پورا جو بنو قریظہ کا قبیلہ ہے وہ اڑ گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تورات اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کعب نے دوسری تجویز پیش کی، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتے ہیں، اور پھر تلوار لے کر نکل جاتے ہیں اور ان مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ اگر ہم قتل ہو گئے تو ہمیں یہ غم نہیں ہوگا کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنا، اور اگر ہم زندہ رہے تو پھر بیوی بچے اور مل جائیں گے۔ تو اس پر حیی بن اخطب بھی ہنس پڑا، کیونکہ یہ تو ایک انتہائی مزے کا خیز اور ایک انتہائی ایک ریڈیکیولس سی یہ تھی ایک آپشن۔ تو اس نے کہا کہ ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے۔ اور پھر انہی کا ایک زبیر بن باتا ایک تھا، وہ بھی خلاف تھا کعب بن اسد کے، اور تھرو آؤٹ وہ بھی منع کرتا رہا کہ تم یہ میثاق مت توڑو۔ لیکن جب کعب نے توڑ دیا تو پھر یہ سارے اسی کے ساتھ مل گئے۔ تو اس نے کہا کہ ان بیچاروں کے مر جانے کے بعد پھر ہماری زندگی کا کیا مزہ، ہم جی کے کیا کریں گے۔ پھر کعب نے تیسرا آپشن دیا، اور اس نے کہا کہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آج ہفتہ ہے، ہفتے کی رات ہے، سبت ہے، اور مسلمان ہم سے مطمئن ہیں کہ آج ہم تو نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم ہفتے کے دن جنگ نہیں کرتے، تو ہم آج نکلتے ہیں، اور ہم ہو سکتا ہے کہ ہم غالب آ جائیں، کیونکہ ہم ان پر غفلت کی حالت میں ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو اس پر بھی اس کے کوئی نہ مانا اس کی بات، اور اس نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال نہیں کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا، ہفتے کی حرمت کو پامال کیا تھا تو لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ تو پھر اس پر کعب بن اسد نے کہا کہ تم لوگ کوئی ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، اب یہ تینوں تجاویز انہوں نے رد کر دیں بنو قریظہ نے، اب صرف ایک ان کے پاس راستہ تھا، اور وہ تھا ہتھیار ڈال دینے کا، اور اپنی قسمت کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دینے کا۔ تو لیکن اب ان کو یہ ہوا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرنے کی بجائے اپنے جو ہمارے کوئی ہے نا حلیف، ان سے ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ اچھا، مورخین یہ لکھتے ہیں، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں نرم فیصلہ فرماتے، لیکن انہوں نے ادھر ادھر تلاش کیے لوگ کہ جو ان کے ساتھ کچھ ہمدردی کرتے، تو انہوں نے نام لیا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ اور ابو لبابہ جو ہیں یہ ان کے حلیف بھی تھے، ان کے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے دور جاہلیت سے، اور ان کے باغات اور ان کے گھر بھی اسی علاقے میں تھے، بنو قریظہ کے علاقے میں۔
تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر حکم فرمایا کہ اپنے حلیفوں کے پاس جاؤ، انہوں نے بنو اوس میں سے تمہاری طرف پیغام بھیجا ہے۔ تو ابو لبابہ کہتے ہیں کہ محاصرہ بہت شدید ہو چکا تھا، میں وہاں پہنچا، جب میں بنو قریظہ کے اندر پہنچا تو مرد حضرات مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے، یعنی انتہائی ڈسپریشن میں عورتیں اور بچے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، مجھ پہ رقت طاری ہو گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں جب یہود کے پاس پہنچا تو ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا کہ ابو بشیر، ہماری حالت تمہارے سامنے ہے، ہمارا محاصرہ سخت ہو گیا ہے، ہم ہلاک ہو گئے ہیں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ہم نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور پرانے اپنے احسانات یاد کرانے لگ گئے وہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلعوں کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں یا سرنڈر کر دیں، تو اگر ہمیں وہ موقع دیں تو ہم شام یا خیبر کی طرف نکل جاتے ہیں، اور آئندہ نہ ہم کبھی یہاں آئیں گے، نہ ہم کبھی ان کے اوپر کبھی لشکر کشی کریں گے۔ تو ابو لبابہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے حیی بن اخطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص تمہیں ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا۔ کعب نے کہا، اللہ کی قسم، اس شخص نے مجھے ہلاکت میں ڈالا اور پھر اس سے نکالا نہیں۔ اور حیی یہ سن کے دل ملانے لگا اور کہنے لگا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری تو یہی خواہش تھی کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ہماری تدبیر ناکام ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو تمہارے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا ہے، تو جو انجام تمہارا ہوگا میں اس سے الگ تو نہیں ہوں گا۔ اور یہ بات خیر اس کی تھی کہ وہ پھر اندر ہی رہا، اس نے کہا تھا تو پھر وہ اندر ہی رہا۔ بہرحال وہ اپنی جان بچانے کے لیے ابو سفیان سے بھاگا تھا، اور یہاں پہ جب آ گیا تو اس کے بعد تو پھر مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، وہ نکل سکتا بھی نہیں تھا۔ تو کعب نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اور تو قتل کر دیے جائیں اور ہمارے بیوی بچے قیدی بن جائیں۔ حیی نے کہا کہ یہ خونریزی اور آزمائش ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، یعنی ان کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ جو ہم نے کیا ہے اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو پھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کعب نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے؟ اب جب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے قلعے میں انٹر ہوئے ہیں تو ان کا دل نرم تو پڑا ہوا تھا نا، ان کو آنسو بھی آئے آنکھوں میں، اور ان کا دل پسیجا ان کی حالت دیکھ کر، حالانکہ یہ وہی تھے کہ جو تھوڑی دیر پہلے گالیاں دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے، ابو لبابہ نے، جیسے جذبات میں انسان آ جاتا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی تمہیں سرنڈر کر دینا چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلی کے ساتھ حلق کی طرف ایسے اشارہ کیا کہ یعنی تم لوگ سلوٹر کر دیے جاؤ گے، تم لوگ گردن تمہاری کاٹ دی جائے گی۔ اب یہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، یہ عورتوں اور بچوں کا جو رونا تھا اس کو سن کر پھسل گئے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاؤں ابھی اپنی جگہ سے ہلے نہ تھے کہ مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے۔ یہ خود اب نادم ہوئے اور رونے لگے، تو کعب ان کو روتا دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، ابو لبابہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر دی ہے۔ اب یہ جب وہاں سے نکلے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، یہ پشیمانی میں اور یہ اللہ سے توبہ کرنے میں یہ سیدھے مسجد نبوی گئے، واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کرتے ہوئے سیدھے مسجد نبوی گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا جس کو آج استوانۂ توبہ کہا جاتا ہے، اور کہنے لگے کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کرے گا میں اسی جگہ بندھا رہوں گا۔ اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بنو قریظہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے جہاں پر ان کو کوئی ایسی ہمدردی آئی ہے، اور جس علاقے میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی وہ وہاں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ابو لبابہ کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو لبابہ ابھی فارغ نہیں ہوئے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو قلعے سے تو واپس نکل آئے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ پھر وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور کوئی سنگین معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اتنے میں مسجد کی طرف سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو لبابہ کو مسجد میں دیکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے بعد اس کو کسی آزمائش نے آ لیا ہے، اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے، یعنی جب اس نے ایسے کر ہی لیا ہے تو اب میں اسے اس کی جگہ سے ہرگز نہیں ہلا سکتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ جب تک اللہ نے چاہا اس آزمائش میں پڑے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے گھر میں تھے کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو لبابہ کی توبہ کے متعلق آیات نازل فرمائیں، یعنی توبہ کی قبولیت کے متعلق۔ تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو خوشخبری دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو بتا دو لوگوں کو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور کہا ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور لوگوں نے جب یہ سنا تو جو لوگ مسجد میں موجود تھے وہ ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے اللہ کے رسول ہی آ کر کھولیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے اور ان کے پاس سے گزرے تو انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا۔ اس دوران کہا جاتا ہے کہ یہ 6 دن مسجد نبوی میں بندے رہے۔ ان کی بیوی ان کو نماز کے وقت آتی، انہیں کھول کر وضو کراتی، نماز پڑھتے، کچھ کھاتے ہوں گے یا حاجت روائی کے لیے جاتے ہوں گے اور پھر ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا ہے، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کی اتنی خوشی ہوئی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے اور قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی قوم کا وہ علاقہ چھوڑنا چاہتا ہوں جہاں میں گناہ کا مرتکب ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف سے مال کا 3واں حصہ صدقہ کافی ہے۔ جب بھی کسی نے اپنا پورے کا پورا مال صدقہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا ہے کہ 1/3 دے دو، اور 1/3 ایسے ہی ہے گویا کہ آپ نے سارا دے دیا۔ پھر بنو قریظہ کو یہ سمجھ آئی کہ اب ہم مزید اس سارے اس میں نہیں رہ سکتے، محاصرے میں نہیں رہ سکتے، حالانکہ ان کے اندر پانی کے چشمے، کنویں، قلعے ان کے مضبوط، محفوظ، وافر مقدار میں کھانا ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، لیکن وہ گھبرا گئے اور پھر انہوں نے یہ جو اعصابی جنگ ہے، وہ اعصابی جنگ وہ ہار گئے اور اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور پھر حوصلے جو پست ہونا ہے وہ اس انتہا کو پہنچے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کی اور علی رضی اللہ عنہ نے گرجدار آواز میں اعلان کیا کہ اے ایمان کے سپاہیوں، اللہ کی قسم میں بھی وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا، یعنی میں بھی شہید ہو جاؤں گا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی یہ للکار جب بنو قریظہ نے سنی تو ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مردوں کو باندھ دیا گیا۔ چنانچہ سیدنا محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی مردوں کے ہاتھ باندھے گئے اور عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا گیا۔ بنو قینقاع کو جب اس طرح محاصرہ کیا تھا اور انہوں نے بھی جب سرنڈر کیا تھا تو عبداللہ بن ابی نے آ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ میرے ساتھی ہیں اور ان کو چھوڑ دیجئے، اور وہ رئیس المنافقین تھا، وہ اندر سے پکا کافر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ جاؤ دے آر یورز، تو کھول کے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اب وہ قبیلہ خزرج سے تھا اور اب قبیلہ اوس کے جو لوگ ہیں
ان کے حلیف تھے بنو قینقاع، اور حلیف ہونے کا مطلب تھا کہ بڑی دوستی، بڑے بھائی چارے، بڑا ملنا جلنا، بڑی دوستیاں آپس میں تھیں ان کی، سال ہا سال سے، تو نسل در نسل سے۔ تو اوس کے لوگ جو ہیں نا، یہ ایک وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بنو قریظہ ہمارے دوست ہیں، اور آپ نے ہمارے خزرج کے جو بھائی ہیں ان کی بات مان کر بنو قینقاع کی جو ورڈکٹ ہے اس کو آپ نے ہلکا کر دیا تھا، اور آپ کو خوب معلوم ہے۔ تو اب آپ ان کے معاملے میں ہماری بات مان لیں۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کے کہنے پر ان کی بنو قینقاع کی جان بخشی کی تھی، آپ ہمارے کہنے پر ان کی جان بخشی کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اوس کی جماعت، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں میں سے ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ تو یہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، فیصلہ تو اب ہمارے اپنے ہاتھ میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ان کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا، اور اوس نے کہا کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ اب ادھر سعد بن معاذ، آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق میں یاد ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تھوڑے سے آرمر پر حیران ہوتی تھیں، ان کے بازو سارے بالکل بیر تھے، اور اسی جگہ پہ ان کو مین جو ان کی ایک آرٹری ہوتی ہے اس کے اوپر ان کو آ کے لگا تھا تیر، اور اس سے ان کو خون بہہ رہا تھا، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، مجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تیری خاطر قریش کے ساتھ لڑنا سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر اس کے بعد قریش کے ساتھ کوئی جنگ ہونی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر نہیں ہونی تو مجھے تو شہادت دے دے، لیکن مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بنو قریظہ کا معاملہ نہ دیکھ لوں، جب تک کہ میں وہ سیٹل ہوتا ہوا نہ دیکھ لوں، کیونکہ ان کو پتہ تھا وہ انٹینسٹی جو حرکت انہوں نے کی تھی اس وقت، تو وہ اب زخمی تھے، اور ان کا زخم اللہ تعالیٰ نے بھر دیا، اور وہ زخمی تھے، اور مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگتا ہوتا تھا ایک خاتون صحابیہ کا جن کا نام تھا رفیدہ، اور وہ زخمی جو تھے نا ان کی علاج وغیرہ کیا کرتے تھیں، اور خاص طور پر ان کا کہ جن کا مدینہ میں گھر نہیں ہوتا تھا، ان زخمیوں کا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو ان کا اپنا گھر تو موجود تھا، بلکہ وہ سردار تھے اپنے قوم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنر دیتے ہوئے اور ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کہ آپ جتنا چاہیں ان کی تیمارداری کر سکیں، ان کو دیکھ سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں رفیدہ کے خیمے میں رکھو تاکہ میں قریب سے ان کی عیادت کر سکوں۔ اب وہ سیدہ رفیدہ کے خیمے میں تھے، تو اوس کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ سعد بن معاذ کو لے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو ایک گدھے پر سوار کیا، ان کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا، اور سعد رضی اللہ عنہ انتہائی خوبصورت، ٹال اور ایسے بھاری بھرکم انسان تھے۔ اوس کے جو لوگ ہیں، جو سفارشی وفد تھا، وہ لے کے آیا سعد بن معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور راستے میں انہوں نے درخواست کی سعد بن معاذ سے کہ اے ابو عمرو، اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا ہے تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مسلسل خاموش رہے۔ پھر بالآخر انہوں نے ان کے جو باقی ڈیلیگیشن تھا انہوں نے پوچھا کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہی تھی کہ جو ایمان کے ہائیسٹ لیول کے اوپر وہ بات ہے، کہ انہوں نے کہا اب سعد کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ جواب جب ان کے ڈیلیگیشن نے سنا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ سعد نے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنی بنو قریظہ کے ساتھ، اور یہ جواب سن کر ان کے وفد کے کچھ لوگ تو وہیں سے واپس مدینہ لوٹ گئے، اور مدینہ میں انہوں نے کہا کہ سعد نے قیدیوں کی موت کی ورڈکٹ دے دیا ہے، ان کو سمجھ آ گئی تھی۔ بہرحال سعد بن معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں سے کہا قوموا الی سیدکم او خیرکم، کہ تم اپنے سردار، اور یا فرمایا کہ اپنے بہترین آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا کہ بلا شبہ یہ لوگ یعنی یہود تمہیں حکم تسلیم کر کے اترے ہیں۔ یہود بھی بڑے خوش تھے نا کہ اوس قبیلے کا سردار اب ہمارا فیصلہ کرے گا، تو وہ تو پھر ہمارے حق میں ہی ہوگا فیصلہ، جان بخشی ہو جائے گی ہماری۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنانے سے پہلے ہر فریق سے جو ہے نا بات کی کہ میں جو فیصلہ کروں گا کیا وہ سب کو تسلیم ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم پر لازم ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اور پھر انہوں نے جس کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس طرف اشارہ کر کے تو انہوں نے کہا کہ اور جو یہاں ہیں ان پر بھی کہ یا رسول اللہ جو میں کہوں گا وہ آپ بھی مانیں گے، یعنی پھر وہ بات آخری ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اب یہود ظاہر ہے اس وقت بہت انگزائٹی میں تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ یقین کر لیا کہ ان کا فیصلہ حتمی ہوگا اور ہر فریق ان کے فیصلے کو تسلیم کرے گا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ بلا شبہ فإنی احکم فیہم ان تقتل المقاتلۃ وان تسبى النساء والذریۃ وان تقسم اموالہم، بلا شبہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے جنگجو لوگ ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں، اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا جو 7ویں آسمانوں سے اوپر اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ تورات کے بھی عین مطابق تھا۔ بنو قریظہ کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ کس چیز میں اب وہ گڑ گئے ہیں، اسی لیے وہ اتنا گھبرائے ہوئے تھے اور اسی لیے وہ اتنی لیت و لال کر رہے تھے سرنڈر کرنے میں۔ تورات میں بھی آتا ہے کہ اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، اور تو اپنے دشمنوں کو اس لوٹ کو جو اللہ نے تجھے دی اس کو کھانا۔ یعنی یہود کو وہی سزا دی گئی جو ان کی اپنی شریعت کے مطابق تھی۔ اور جمعرات کے روز سن 5 ہجری 8 ذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ سے واپس مدینہ تشریف لے آئے اور قیدی بھی ساتھ آئے، اور جب ان کے جو جنگجو مرد ہیں ان کی قتل کی کارروائی شروع ہونے لگی تو جو یہ مرد تھے نا، یہ ایک ایک کی آواز، ایک ایک کو نام سے بلایا جاتا تھا اور اس کو پھر بیہیڈ کیا جاتا تھا۔ تو کچھ قیدی جو اندر تھے انہوں نے کعب بن اسد سے پوچھا کہ تمہارا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو کعب نے کہا کہ کسی موقع پر بھی کوئی بات تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تم دیکھ نہیں رہے کہ پکارنے والا رکتا نہیں اور جانے والا پلٹ نہیں رہا، اللہ کی قسم یہ قتل ہے۔ بہرحال شام تک ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ حیی بن اخطب بھی اسی میں قتل ہوا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، جو کہ ام المومنین بنی تھی غزوہ خیبر کے بعد۔ اور یہ جب کعب بن اسد سے ٹریٹی اس نے توڑوائی تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، تو یہ پھر آ کے تو ادھر ہی قلعہ بند ہو گیا تھا، تو انہی کے ساتھ اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اور جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو اس نے ایک خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اس نے اس جوڑے کو چاروں طرف سے خود ہی تھوڑا تھوڑا کر کے پھاڑ دیا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں کوئی اور استعمال نہ کر سکے، اور اس کے دونوں بازو رسی کے ساتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا اللہ نے تجھے ہمارے حوالے نہیں کر دیا؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں نے اپنے آپ کو آپ کی دشمنی پر ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ کو چھوڑ دے اسے بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بلا شبہ اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔
بنو قریظہ میں سے کسی عورت کو بھی قتل نہیں کیا گیا سوائے ایک عورت کے جس کا نام نباتہ تھا، اور اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے مسلمان جو نیچے تھے قلعے کے ساتھ ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے، تو اس نے ایک چکی کا پارٹ پھینکا تھا اور مسلمانوں نے دیکھ لیا اور مسلمان بھاگے وہاں سے اور ہٹ گئے، لیکن ایک صحابی جو ہیں ان کا سر کچلا گیا تھا، خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ، اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بنو قریظہ کی ایک عورت کے علاوہ کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ کی قسم وہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ قیدی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ گھروں میں رکھے جاتے تھے نا، اور پھر جس وقت کوئی وقت آتا، کوئی جیل خانہ تو تھا نہیں، تو یہ انہی گھروں میں ہوا کرتے تھے۔ جیسے مردوں کو کہتے ہیں اسامہ بن زید کے گھر میں رکھا گیا تھا، پھر اسی طرح سے عورتیں جو ہیں وہ ایک اور خاتون صحابیاں ہیں جن کے گھر میں رکھی جاتے تھے زیادہ تر، اور ڈیلیگیشنز بھی ان کے گھر میں ٹھہرتے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح یہ کوئی جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اتنا کھلکھلا کے ہنس رہی تھی، اور حالانکہ باہر بازار میں ان کے مردوں کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا تھا، اور اچانک جو پکارنے والا ہے اس نے اس عورت کا نام لے کر آواز لگائی کہ فلاں عورت کہاں ہے، تو اس نے ایک دم کہا اللہ کی قسم مجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا تیرا برا ہو، تجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، کہ عورتیں تو قتل نہیں کی مسلمانوں نے۔ اس نے کہا مجھے قتل کیا جائے گا۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا وہ میں نے ایک خلاد بن سوید کی گردن تن سے جدا کر دی تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بعد میں فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا اتنا کھلکھلا کر ہنسنے پر اتنا تعجب ہے، میں اسے کبھی بھول ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ حشاش بشاش تھی۔ پھر اسی طرح سے کعب بن اسد کو جب لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کعب بن اسد ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ابو القاسم۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں ابن خراش کی نصیحت نے فائدہ نہیں پہنچایا، حالانکہ وہ میری تصدیق کرتا تھا؟ کیا اس نے تمہیں میری پیروی کے لیے نہیں کہا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم مجھ سے ملو تو اس کی طرف سے سلام کہنا؟ کعب نے کہا تورات کی قسم ابو القاسم ایسا ہی ہے، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ یہود مجھے تلوار کے ڈر کی آر دلاتے رہیں گے تو میں ضرور آپ کی اتباع کر لیتا، لیکن اب تو میں یہودی ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے آگے بڑھاؤ اور اس کی گردن اڑا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ پھر ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ ایک ان کا سردار تھا زبیر بن باطا، جو کہ بہت خلاف تھا میثاق توڑنے کے۔ اس کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، اور زمانہ جاہلیت میں ثابت بن قیس پر اس نے جنگ بعاث میں بڑا کوئی احسان کیا تھا، تو اس نے بیسیکلی ان کی جان ہی بچائی تھی۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اپنے محسن جو ہے ان کو ہوا کہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکاؤں، تو وہ زبیر بن باطا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ تو اس نے کہا میرے جیسا آدمی تیرے جیسے آدمی کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تو سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا میں تیرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں کریم النفس لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نا آپ زبیر ہبا کر دیں تاکہ میں اس کی جان بخشی کروانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارا ہوا، لے جاؤ اس کو۔ پھر اس کے بعد وہ اس کو یہ خوشخبری سنانے آئے، تو اس نے کہا کہ ایک انتہائی بوڑھا جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے، وہ زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ تو ثابت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بیوی بچوں کی بھی جان بخشی کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی تم لے جاؤ، وہ بھی تمہارے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس نے جا کر تو جب انہوں نے اس کو بتایا تو کہنے لگا جس کی حجاز میں کوئی جائیداد ہی نہ ہو تو وہ کیسے زندگی بسر کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت بن قیس دوبارہ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کا مال بھی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تم لے لو۔ پھر زبیر بن باطا کو جب یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میری بھی جان بخشی ہو گئی ہے، میرے بیوی بچے بھی مل جائیں گے مجھے اور میرا مال بھی ملے گا، تو اس نے کہا
کہ اس شخص پر کیا بیتی ہے کہ جس کا چہرہ آئینے کی طرح صاف شفاف تھا، اور یعنی کعب بن اسد، یعنی وہ خوبصورت تھا بہت. تو ثابت بن قیس نے کہا اسے قتل کر دیا گیا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ شہروں اور دیہاتوں کے سردار ہویئی بن اخطب کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی قتل کر دیا گیا ہے. پھر اس نے کہا کہ اس بہادر غزال بن سیمیول پر کیا بیتی؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی مار دیا گیا ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ بنو کعب بن قریظہ اور بنو عامر بن قریظہ پر کیا بیتی؟ تو بتایا گیا کہ وہ بھی قتل کر دیے گئے ہیں. تو کہنے لگا کہ ان کے چلے جانے کے بعد میری زندگی میں پھر کیا لطف باقی ہے، اور میں تجھے اس احسان کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا ہے کہ مجھے بھی ان سے ملا دو. میں لمحہ بھر کی اذیت کے بعد پیاروں سے ملاقات کر لوں گا. اور اس کی التجا پر ثابت رضی اللہ عنہ نے خود ہی اس کا سر قلم کیا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ اپنے پیارے دوستوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ ان سے ملاقات تو کرے گا، لیکن اللہ کی قسم جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں جلتا رہے گا. اور اسی طرح ایک اور تھا رفاعہ بن سیمیول، اس کی جان بخشی کی گئی تھی. وہ ایک صحابیہ ام منذر سلمہ بنت قیس کے سفارش پر کی گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے دیرینہ تعلقات تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے جو سفارشیں کیں وہ آپ نے مان لیں. اور جو مختلف جو روایات ہیں ان کو اگر ان کی مطابقت پیدا کی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو جنگجو جانباز تھے وہ 400 تھے جو قتل کیے گئے، اور باقی قتل ہونے والے مرد غیر جنگجو تھے. اور ابن اسحاق کے ایک قول کے مطابق ٹوٹل جو لوگ قتل کیے گئے وہ 900 تھے. اب ان میں قیدیوں میں ریحانہ بنت زید بن عمر تھیں، جو کہ انتہائی ایک حسین و جمیل خاتون تھیں. ان کا تعلق بنو نذیر سے تھا، اور ان کی شادی جو ہے وہ بنو قریظہ کے ایک شخص حکم نامی ایک شخص سے ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ بنت زید کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان کو شادی کی پیشکش کی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مل کے یمین ہی رہنے دیجئے، یہ میرے اور آپ دونوں کے لیے آسان بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، تو انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور کہا میں اپنی قوم کے مذہب یہودیت ہی پر رہنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انکار ناگوار گزرا، تو آپ نے ان سے علیحدگی فرما لی، اور پھر انہیں ثعلبہ بن سایہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا. یہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دو. آپ نے دیکھ تو لیا ہے کہ ہویئی بن اخطب نے انہیں کیسی مصیبت میں مبتلا کیا. تو پھر اس کے بعد کچھ جب وقت گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً یہ ابن سایہ کے قدموں کی چاپ ہے، وہ مجھے ریحانہ کے اسلام کی بشارت دینے آئے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تاحیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل کے یمین ہی رہی تھیں، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں وہ مل کے یمین تھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرو تو اللہ کے رسول تمہیں اپنے لیے چن لیں گے. تو یہ ریحانہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا انی اختار اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ سے شادی کر لی، اور میری باری بھی مقرر کی اور مجھے پردے کا حکم بھی دیا. پھر سیدہ ریحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، حتیٰ کہ 10 سن ہجری میں آپ کے ساتھ حج بھی کیا، اور وہاں سے جب آپ واپس تشریف لائے تو انہوں نے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقیع میں دفن فرمایا، اور یہ شادی محرم سن 6 ہجری میں ہوئی تھی. اور مال غنیمت جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا تھا، اس کے 5 حصے کیے گئے تھے. خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا،
اور کچھ صحابیات صفیہ بنت عبد المطلب، ام عمارہ، ام سلیت، ام العلا، سمیرہ بنت قیس، سعد بن معاذ کی والدہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے نوازا تھا، اور یہود کی اراضی اور گھر جو ہیں وہ مہاجرین کو دیے تھے، اور مہاجرین کو دے کر ان کو کہا تھا کہ انصار کی جائیدادیں واپس کر دو جو انہوں نے تمہیں عطا کی ہوئی تھیں۔ قیدی جو ہیں ان کو پھر بہت سے قیدی فروخت کیے گئے تھے، مختلف ایسے سریا اور نجد اور ان جگہوں پہ جا کر یہ یہود جو ہیں، آپ سوچیں کیسے یہ اکھڑے، اور یہ کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی، بلیٹنٹ دشمنی، اور پھر ان کو بیچ کر ان کے بدلے میں گھوڑے اور اسلحہ خریدا گیا۔ اور ایسے میں جب یہ بک رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور اس کی اولاد میں دوران تقسیم جدائی سے منع فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں اور اس کی اولاد میں جدائی نہ ڈالی جائے۔ اور بنو قریظہ پر قرآن کا جو تبصرہ ہے وہ کیا تھا؟ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں یعنی بنو قریظہ نے کافروں کی مدد کی تھی، انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے اموال اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تمہارے قدموں نے روندا نہیں تھا، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قبولیت کا وقت آ پہنچا، اور وہ زخم جو مندمل ہوا تھا وہ کھل گیا، اور ایکسیسو بلیڈنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مسجد میں قبیلہ بنو غفار کا خیمہ تھا، تو خون ان کی طرف جب رفیدہ کے خیمے سے بہہ کر آیا تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے خیمے والو، تمہاری طرف سے یہ خون کیسا ہماری طرف بہہ کر آ رہا ہے؟ یعنی اتنا خون کس کا نکل رہا ہے؟ اور اتنی ایکسیسو بلیڈنگ سے یہ سعد بن معاذ کی ہو رہی تھی، اور ان کی وفات اسی وجہ سے ہو گئی۔ سیدنا سعد بن معاذ کا زخم جو ہے جب وہ پھوٹا تھا تو پھر یعنی یہ جب پہلے تو مسجد نبوی کے خیمے میں بلیڈنگ شروع ہوئی نا، پھر ان کو ان کے گھر منتقل کر دیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ ان کے گھر گئے، اور آپ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ آپ کی اوپر کی چادریں گر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو سعد کو غسل دیا جا رہا تھا، اور ان کی والدہ رو رہی تھیں اور کہتی جا رہی تھیں، سعد کی ماں کو سعد کا افسوس ہے، وہ دور اندیشی، مستقل مزاجی اور سنجیدگی کا مجسمہ تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹ کہتی ہے۔ پھر جب میت کو قبرستان لے جایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس سے ہلکا پھلکا جنازہ تو ہم نے کبھی اٹھایا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ کیوں نہ ہلکا ہوتا، آسمان سے آج اتنے فرشتے اترے ہیں کہ آج سے پہلے نہیں اترے تھے، انہوں نے بھی میت کو تمہارے ساتھ اٹھایا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر کی روایت میں ان فرشتوں کی تعداد بتائی گئی ہے جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کے بارے میں کہ یہ نیک بندہ ہے جس کے لیے عرش نے بھی حرکت کی اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، وہ فرشتے اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے تھے، اس کے باوجود اس پر قبر ایک مرتبہ تنگ ہوئی، پھر کشادہ کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، بڑا زبردست الوداع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں۔ اور عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان پر حالت نزع طاری تھی۔ اب یہ کچھ آپ کو ڈسکرپنسی ملتی ہے، کہیں آتا ہے کہ غسل کرایا جا رہا تھا، کہیں آتا ہے کہ نزع کی حالت طاری تھی، لیکن بہرحال
جو بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ خیرم من سید قوم، اے سردار قوم اللہ تجھے بہترین جزا دے، یقیناً تو نے اپنا وعدہ نبھایا اور اللہ تعالیٰ بھی ضرور اپنا وعدہ تجھ سے نبھائے گا۔ اور لمبے عرصے گزرنے کے بعد، کئی سال بعد، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا ہدیے میں دیا گیا، تو صحابہ اسے چھوتے اور اس کے ملائم ہونے پر تعجب کرتے، تو آپ نے فرمایا اتعجبون من لین ھذہ، تم اس کی ملائمت پر تعجب کرتے ہو؟ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنہ خیر منہا وألین، سعد بن معاذ کے تو جنت میں رومال اس سے کہیں بہتر اور ملائم ہے۔ 4 آدمیوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا، حارث بن اوس، اسید بن حضیر، ابو نائلہ اور سلمہ بن سلامہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے۔ جب انہیں قبر میں دفنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوا، یعنی آپ کا رنگ چینج ہوا، اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اور تمام مسلمانوں نے بھی سبحان اللہ کہا، یہاں تک کہ قبرستان جو ہے بقیع کا وہ گونج اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر تمام صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اچانک اس تسبیح اور تکبیر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا قبر تمہارے ساتھی پر تنگ ہو گئی تھی اور اسے بڑی سختی سے بھینچا گیا، اگر کوئی شخص قبر کے اس دبانے سے بچ سکتا تو یہ ضرور بچ جاتے، البتہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ سیدنا سعد بن معاذ سفید رنگ کے، دراز قد، حسین و جمیل، پروقار چہرے والے، موٹی آنکھیں اور خوبصورت داڑھی والے تھے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کی قبر کھودنے میں بھی شامل تھا، اور جب ہم قبر کھود رہے تھے تو ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم جیسے جیسے قبر گہری کرتے جاتے خوشبو تیز ہوتی گئی، حتیٰ کہ ہم لحد تک پہنچ گئے۔ اور منافقین جو تھے آن دی ادر ہینڈ، انہوں نے جنازے کے ہلکے ہونے کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے بنو قریظہ کے خلاف فیصلے کی وجہ سے ان کا جنازہ ہلکا ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا منافقین جھوٹ بولتے ہیں، سعد کا جنازہ اس لیے ہلکا ہے کیونکہ فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد رجب سن 5 ہجری میں ایک وفد آیا قبیلہ مزینہ کا، 14 افراد آئے ان کے مین لوگ، اور وہ مسلمان ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قبیلے میں واپس جانے کی اجازت دی اور فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا شمار مہاجرین میں سے ہوگا۔ بیرون مکہ سے دعوت اسلام پر لبیک کہنے والا یہ پہلا وفد تھا۔ پھر سن 5 ہجری میں ہی مدینہ میں زلزلہ بھی آیا۔ اسی طرح سے اسی عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ دوڑ بھی کروائی، اور سن 5 ہجری میں گھڑ دوڑ ہوئی، اور پھر اسی طرح سے اونٹوں کی دوڑ کا بھی مقابلہ ہوا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزبہ نامی ایک اونٹنی بھی تھی۔ وہ پہلے تو جب بھی دوڑتی تھی تو کوئی اس سے آگے ہی نہیں نکل سکتا تھا، تو اس دفعہ ایک دیہی نوجوان آگے نکل گیا اونٹنی سے، اور مسلمانوں کو بڑا برا لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز بھی بلند ہو اسے پست کر دے۔ پھر انہی دنوں میں اسی جو درمیانی عرصہ ہے اس میں سورج اور چاند گرہن بھی لگا تھا، اور کہتے ہیں کہ جمادی الاخری سن 5 ہجری میں چاند کو گرہن لگا تھا۔ ایک اور چیز، ایک باقی رہ گئی بات، کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی اسی عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کی قسم مجھے اپنے خطوط کے حوالے سے یہود پر اعتبار نہیں۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ پھر 15 دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے یہود کی زبان سیکھ لی اور میں اس میں ماہر ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ آپ کے نام خط لکھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھ کر سناتا، اور آپ ان کا جواب دینا چاہتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کو جوابی خط لکھا کرتا تھا۔ اور یہ زید بن ثابت وہ ہیں کہ جنہوں نے بدر کے قیدیوں سے لکھنا سیکھا تھا۔ کس قدر دور اندیشی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حکومت میں ترجمان کی کتنی اہمیت ہے۔
اور وہ جو ترجمان ہوتے ہیں وہ حکومت کے معاملات کے اور ان کے رازوں کے کتنے باخبر ہوتے ہیں، اور ان کو کتنا زیادہ امانت دار اور قابل ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔